أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، جادو، سحر اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو نظر بد کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ چند ایک وظائف ہیں آپ احباب کی خدمت مبارک میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو جادو ہے اور سحر ہے، یہ جسے نظر بد لگی ہوئی ہو، ان لوگوں کے لیے یہ عمل کرنا مفید ہوگا۔ وَإِلَّا جن پر جادو نہیں ہے الحمدللہ، اسے تو اس چیز کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن پر ہے، جن کو محسوس ہوتا ہے، جنہیں فیل ہوتا ہے، جن پر اثر ظاہر ہوتا ہے جنات کا، جادو کا، سحر کا، نظر بد کا، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، مؤثر ہے، اور ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ بہترین عمل ثابت ہوگا۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے جنات، منتر، جادو، سحر، ٹونے اور جن و انس کے شر سے بچنے، نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے چند ایک اعمال بیان کیے ہیں۔ آپ میں سے مومن مومنات ان اعمال کو کر کے ان بری چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ آدمی جس جگہ پر رہتا ہو وہاں اسے چاہیے کہ اوقات اذان میں بلند آواز کے ساتھ اور صاف آواز کے ساتھ اذان کہے۔ مثلا گھر میں ہے، کمرے میں ہے، صحن میں ہے، جہاں بھی رہ رہے ہیں، بلند آواز کے ساتھ آپ ان اوقات میں اذان کہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان چیزوں کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد ایسے افراد کو چاہیے جن پر یہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کی کوئی سی 50 آیات کو جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔ یقیناً مسلمان کے گھروں میں قرآن پاک ہوتا ہے، آپ ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، مگر جب آپ اس نیت سے کہ آیت اللہ کی بہجت رحمۃ اللہ کے وظیفہ ہے ان چیزوں کے لیے، اس نیت سے اگر پڑھیں گے 50 آیتیں کوئی سی بھی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے اس طرح کی چیزوں کا اثر زائل ہوگا، ختم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے افراد کو چاہیے تیسرا یہ ہے کہ ایسے افراد کو چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ پڑھے۔ اس کو سورہ معوذتین بھی کہتے ہیں، دونوں صورتوں کو، ان کو بار بار پڑھے تو بھی بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ سورہ ناس کو، سورہ توحید کو، سورہ کافرون اور سورہ فلق، یعنی ان 4 قل، جسے قل اربع بھی کہتے ہیں، ان 4 کو سونے سے پہلے تلاوت کر کے سو جایا کرے۔ جب بھی بستر پر جائے تو ان 4 کی تلاوت کرے، اس کا بہت سارا اثر ہوتا ہے انسان کی حیات پر۔ 5واں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کثرت کے ساتھ، آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک بار بار پڑھے، یعنی اس کی تلاوت بھی کرے، اگر ہو سکتا ہے تو آیت الکرسی کو کاپی کرا کر فریم میں اپنے گھر میں نصب کرے، آویزاں کرے۔ اس سے بھی ایسی چیزیں گھر میں داخل نہیں ہوتی، اور اگر داخل ہوئی ہیں تو اس طرح کرنے سے، لگانے سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ صدقہ نکالے، یعنی صدقہ اس نیت سے نکالے کہ میرے گھر سے جادو اور نظر بد کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس کو بار بار پڑھے، اور یہ ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کی بھی تسبیح کرے، اپنے زبان کو معطر کرے، تو اس کی زندگی سے جادو، سحر، اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں نظر بد وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ جو آخری ہے وہ عمل یہ ہے کہ سرکار امام
محمد تقی الجواد علیہ السلام کا وہ تعویذ جسے حرز جواد علیہ السلام کہتے ہیں اسے اپنے پاس رکھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ حرز جواد علیہ السلام کو ہرنی کی کھال پر اسے لکھوا کر اپنے پاس رکھے، بازو میں باندھے، گلے میں پہنے، جیب میں رکھے، پرس میں رکھے، بٹوے میں رکھے، تو یہ بہتر ہے۔ جلد الغزال کہتے ہیں اس کو، ہرنی کی کھال پر حرز امام جواد علیہ السلام کو لکھوائے۔ اگر کسی بندے کی استطاعت نہیں ہے، کیونکہ ہرنی کی کھال ملنا بہت مشکل ہے، اگر مل بھی جائے تو بہت مہنگی ہے، اور اگر اس پہ لکھوا لیتا ہے تو وہ بہت ہی اس کا اثر اس کا ہوتا ہے۔ ہرنی کی کھال، ویسے بھی خالی ہرنی کی کھال اگر کسی انسان کے پاس ہو تو یہ بھی اثر کرتا ہے کہ جادو کو رفع دفع کرنے کے لیے۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، ان کا اثر بھی ہے، لیکن اس اثر کے خاتمے کے لیے، اس اثر کے ظاہر کرنے کے لیے بھی جو علماء نے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں اذکار ہیں، وہ بھی اگر انسان اپنی زندگی میں جاری ساری رکھے تو کبھی جو ہے اس طرح کی چیزیں اس کی زندگی میں اس کو تنگ نہیں کریں گی۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات سے عرض ہے کہ ہم اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ آئیے آپ سبھی مومنین کو دعوت عام ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل ناجافی کربلائی کو سبسکرائب نہیں کیا، محبتاً و لطفاً اس چینل کو سبسکرائب فرما کر ایک بہترین کمنٹ کر کے لائک کر دیں، اور دوسرے مومنین کو بھی قصد ثواب صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔